الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ولا تمدن عين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں بزرگوں، یہ ایک سورہ حجر کی 14واں سپارہ ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 88 ہے، 88. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا لفظی ترجمہ کچھ دیکھتے ہیں، پھر اس کے مفہوم کی طرف، اس میں جو مطالب رکھے ہیں اس کی طرف اللہ کی توفیق سے آئیں گے. سب سے پہلے اس کے جو الفاظ ہیں، آیت 2 لائنوں کی ہے، کوشش کریں اس کے الفاظ بھی ہمیں یاد ہو جائیں تو اور پھر لطف آتا ہے اس کو پڑھنے میں. لا تمدن کہ مد یمد کھینچنا، یہاں پر مراد ہے اٹھانا، اور آخر میں جو نون ہے تمدن اس کا مطلب بالکل نہیں، تو آپ بالکل نہیں اٹھائیں. عینئی کا اپنی دونوں آنکھیں، الا ما الا کی طرف، ما متعنا به جو فائدہ ہم نے جس کے ساتھ ان کو فائدہ دیا، مراد ہے ساد و سامان، دنیاوی مال و متاع. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے وقتی طور پر فائدہ آدمی کو دیا جائے. ما متعنا به جو ہم نے فائدہ دیا اس کے ساتھ، یعنی دنیاوی ساد و سامان، چاہے وہ رہائشیں ہیں یا سواریاں ہیں، جو بھی اس طرح کے اس وقت دور میں جو بھی وسائل تھے سارے اس میں دنیاوی وسائل اس میں شامل ہیں، جو کچھ بھی دنیا کا ساز و سامان ان کو دیا گیا. ازواج منہم ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو. ازواج زوج کی جمع، زوج کا ایک مطلب قسم بھی ہوتا ہے. ازواج منہم ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، یعنی کوئی سول ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی اہل اقتدار ہیں، کچھ عدلیہ والے ہیں، اس طرح مختلف قسم کے لوگ ہیں، انتظامیہ والے ہیں، پارلیمنٹ والے ہیں، جو بھی مختلف طبقات کے مختلف قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں کہ ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو. ولا تحزن علیہم اور آپ ان پر غم نہ کھائیں. حزن کا مطلب غم. وخفض جناحک وخفض نیچا کریں، جناحک اپنا پہلو نیچا کریں. لمن یہاں مراد ہے تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں. وخفض جناحک للمؤمنین کن کے لیے؟ مؤمنین کے لیے. اور جھکا لیں اپنے پہلو کو ایمان والوں کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے تواضع اختیار کریں، نرمی، شفقت، محبت، پیار کا رویہ ان کے لیے اختیار کریں. بامحاورہ ترجمہ کیا بنا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی دونوں آنکھیں بالکل نہ اٹھائیں اس چیز کی طرف جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا ہے، اور آپ ان پر غم نہ کھائیے، اور اپنے پہلو کو اہل ایمان کے لیے جھکا دیجیے. اس آیت میں 2 چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے منع فرمایا اور ایک بات کا حکم دیا. کس کو منع کرنے والے؟ رب ذوالجلال. حکم دینے والے اس آیت میں جو آیت نازل کرنے والے رب ذوالجلال ہیں، اور مخاطب براہ راست مخاطب کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے افضل ترین جو بندے ہیں، محبوب ترین جو انسان ہے اللہ تعالیٰ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مخاطب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے ایک مفرد کا صیغہ ہے، وقفد یعنی آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں. تو ان کو ایک مخاطب کیا جا رہا ہے اور 2 باتوں سے منع کیا جا رہا ہے، ایک کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے جو انداز خطاب ہو، جن باتوں سے منع کیا گیا ان کی برائی کس قدر ہوگی، اور جس بات کا حکم دیا گیا وہ کتنی اہم بات ہوگی، جس بات کا اللہ تعالی نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا. تو اس آیت میں جو باتیں رکھی ہیں، اور یقیناً اس سے یہ جو تینوں باتیں ہیں، چاہے منع کرنے والی، چاہے جس کا حکم دیا گیا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن میں اور آپ بھی اس کے مخاطب ہیں.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا کہا کہ آپ یہ کریں آپ نہ کریں، تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے. ہمیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اللہ یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے لیے خصوصیات ہوں، وہ ایک علیحدہ باب ہوتا ہے. لیکن حکم عام اصول یہ ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جس کا آپ کو حکم ہے، وہی ہمیں بھی حکم ہے. تو پہلی چیز جس سے منع کیا گیا اس آیت میں کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، کہ آپ اپنی دونوں آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں، اپنی دونوں آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس مال و متاع کی طرف، ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھا ہے. جو دنیا کا ساز و سامان جو مختلف لوگوں کو دیا ہے، آپ اس کی طرف ہرگز اپنی نگاہ، اپنی آنکھیں نہ اٹھائیں. یہ بھائیو بہت ہی بڑی بات ہے، اور ایک ایسی خرابی کی سے منع کیا جا رہا ہے جو کہ جس سے بچنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور یہ جو خرابی ہے بہت سی خرابیوں کی، دوسری خرابیوں کی جڑ ہے جس سے یہاں منع کیا گیا. کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا بھلا گھرانہ ہوتا ہے، صحیح رہ رہے ہوتے ہیں، سکھ سے چین سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس بات سے اس آیت میں منع کیا گیا، ارد گرد دنیا کی ساز و سامان جو دوسروں کو دیا اس کی طرف جب وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگی بھی جیرن ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے سوچ کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. فلاں کے پاس یہ ہے، یہ اس کے بعد یہ بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، اس کے بعد فلاں چیزیں، اسٹیٹس ہے، وہ اس کا پوزیشن یہ ہے، جو بھی دنیا کی چیزیں گنتے رہیں آگے آگے. تو جب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ان کو پھر ان کا رہن سہن، وہ جو معاشرہ ہے یا وہ جو خاندان ہے، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، جو کہ پہلے سکھ کی زندگی، اپنی چین کی زندگی گزار رہا تھا. کون لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں؟ شاید ہی کوئی طبقہ ایسا ہو جو کہ اس سے بچاؤ، شاید ہی کوئی ایسا طبقہ ہو. یعنی وہ لوگ بھی، بہت ہی زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ مثلا اللہ کی طرف دعوت دینے والے جو کام کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، اس قسم کے جو لوگ جن کی نسبت ایک دین کی طرف خاص اپنی نسبت رکھتے ہیں، ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد اس بیماری میں وہ پڑ گئے. جس دین کے نام پر وہ جد و جہد کرنے والے ہیں، یعنی جد و جہد کس کے نام پر کر رہے ہیں، کس کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن آپ اس حوالے سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کھوکھلا پن ہے. کھوکھلا پن کس لحاظ سے کہ دعوت تو دے رہے ہیں قرآن کی اور سنت کی اور جو فضائل کی، یعنی اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن آدھا منہ کھول کر جن چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہ نہیں ہیں، وہ اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ دنیا کا ساز و سامان ہوتا ہے. تو جس چیز کی طرف وہ اپنی نسبت رکھتے ہیں کہ ہاں یہ دین کا کام یا دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ اور جو ان کا عملی رویہ ہے، جس چیز کی طرف وہ یعنی ایک رشک کی نگاہ سے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، ان باتوں میں کوئی مناسبت ہے؟ نہیں ہے بالکل. تو کیا جو وہ بات کر رہے ہیں اس پر ہم جائیں یا جو عمل کر رہے ہیں؟ اصل میں بندے کی سوچ کی صحیح عکاسی کیا چیز کرتی ہے؟ ایک چیز جو وہ بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے دیکھو ایسے کرنا چاہیے، دوسری ہے جو اس کے عمل میں آپ کو نظر آ رہی، تو جو عمل ہے وہ زیادہ صحیح عکاسی کرتا ہے اس کی سوچ کی. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے مسلمانوں میں سے بھی، جو ایک اکثریت ہے الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے اس سے بچا لیا وہ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن عموماً معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اس کا شکار ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اپنی دین، جو خاص نسبت دین کی دعوت وغیرہ کی طرف جو رکھتے ہیں. تو یہ بات بھائیوں کوئی اس سے مستثنا نہیں. سب سے پہلے خود میں مخاطب ہوں، اور تمام بھائی یہ یاد دہانی کے لیے بات ہو رہی ہے، تمام ہم لوگ جو ہیں اس کے مخاطب ہیں، سب کو یہ ایک محاسبے کی دعوت ہے کہ قرآن کی طرف بلا رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں دیگر چیزوں کی طرف. اصل تعلق ہمارا کس چیز سے؟ جس کی طرف بلا رہے ہیں، جس چیز کی طرف ہم دیکھتے ہیں، جو کہ ہمارے عملی رویے سے جو چیز اندر آتی ہے. آپ اس بات کو چلاتے جائیے آگے، اس معیار پر پرکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کس قدر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں آپ کو مبتلا نظر آئے گی، اس چیز میں جس سے اس آیت میں منع کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ چیزیں ہیں جن کی طرف فوری طور پہ ذہن جاتا ہے، مثلا جو دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ کہ آپ کو دنیاوی حیثیت سے دوسرے بندہ آپ سے اوپر ہے، اسٹیٹس میں یا مال میں، ساز و سامان میں، کوئی رہن سہن میں، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں. ایک اس کا یہ پہلو، اور یقیناً یہ پہلو بڑا اہم ہے
ایسی چیزوں کی طرف آدمی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر کہ رشک کیا جائے. رشک کی چیزیں تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو قرآن دیا ہو, اس قرآن کو پڑھتا ہو, اس پہ عمل کرتا ہو, پھر آدمی اس پہ رشک کرے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. اللہ نے کسی کو مال دیا ہو, اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہو, مال دینے پر نہیں, اس کے خرچ کرنے پر رشک کیا جائے گا. کیا اللہ کی راہ میں کیسا خرچ کر رہا ہے, دین کی خدمت کر رہا ہے, کاش کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دین کی چیزیں جن پہ رشک کیا جاتا ہے. دنیا کی چیزیں یہ رشک قابل رشک نہیں ہوتی. تو یہ ایک تو یہ پہلو ہے جو دنیاوی مال ساز و سامان. ایک اور پہلو اس کا جو کہ یعنی ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے, مثلا ایک باپردہ خاتون ہے, وہ نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اللہ کرے ہمارے معاشرے میں باپردہ خواتین کی بہت کثرت ہو جائے, تو ایک باپردہ خاتون نکلتی ہے, دوسرے سامنے سے اس کے ایک بے پردہ خاتون جو ہے وہ اس کے سامنے جا رہی ہیں. اب یہ باپردہ خاتون جو ہے اس کو کیسے کس نگاہ سے دیکھتی ہے, یعنی اللہ ماشاء اللہ, لیکن ایک تعداد اس میں مبتلا ہے کہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, اس کو تاکتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ کہ دائیں بائیں ہو جائے, ادھر ادھر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اتنی بڑی نعمت دی کہ اس گندے معاشرے میں رہ کر بھی, کہ جہاں پہ بے پردگی عام ہے, جہاں پر اپنے آپ کی یعنی زینت نمایاں کرنا ہے, اس میں کوئی برائی سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, اس گندے معاشرے میں اپنے آپ کو عفت سے ڈھانپے ہوئے اپنے آپ کو اچھا ایک اپنی حفاظت کر کے جا رہی ہے, اللہ کے احکام کی پابند ہے. اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت دی, لیکن وہ دوسری کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اگر تو وہ اس نگاہ سے دیکھے نا کہ اس کو دعوت دینی ہے, اس کو سمجھانا ہے, یا حسرت یا ایک افسوس کی نگاہ سے سمجھانے کے لیے یا عبرت کے لیے, تو اور بات ہے, اس کی ہم بات نہیں کر رہے, لیکن بات دوسری ہو رہی ہے. تو اس طرح سے بھائیوں بات صرف یہ تو ایک مثال ہے, آپ اس کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو ایک یعنی رویہ جو ہے ایک عام چلن یہ معاشرے میں نظر آئے گی. کہ بات یہ کہ جس بندے کو اپنے خود سرمایہ کی قدر نہ ہو, یہ خواہ پردہ کرنا ہے یا دیگر بے شمار جو احکام دین کے, خود اس کو اپنے سرمایہ کی قدر نہیں ہے, کہ دوسرے کے پاس جب وہ دنیا کی ساز و سامان دیکھتا ہے تو اس پہ رشک کرنے لگتا ہے, اس کی طرف منہ کھول کے دیکھنے لگتا ہے. تو دوسرے نے اس کے پاس جو نعمت رکھی ہے اس کی کیا قدر کرنی ہے. یہ دوسروں کو کیا قدر کروائے گا اپنے پاس جو نعمت ہے اس کی, اگر خود اس کو قدر نہیں ہے. یعنی اس کو زیادہ قدر جو رشک آتا ہے وہ دنیا کی چیزوں پر آتا ہے بنسبت جو دین اللہ نے اس کو جو دیا. ٹھیک ہے اس کے پاس لمبی گاڑی نہیں ہے, 1000 گز کا بنگلہ اس کے پاس نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کو 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب کی, کہ ہر نماز میں با جماعت وہ نماز ادا کرتے. اتنی بڑی نعمت عطا کی, تو وہ نعمت اور کہاں یہ سارے دنیا کا ساز و سامان, یعنی ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ بندہ ہر چیز کو چھوڑ کر تارک دنیا ہو جائے, نہیں, گاڑی بھی حاصل کرے, بنگلہ بھی لے, گھر بھی بنائے اپنا, یہ مراد نہیں. دین آپ کو ترک دنیا کی دعوت نہیں دیتا, لیکن وہ لوگ جو کہ دنیا کی جو چمک دمک ہے اور اسی میں وہ غرق ہو کر رہ گئے ہیں, اسی میں وہ ان کے یعنی سونا, ان کا اوڑھنا بچھونا وہی بن گیا, وہی مقصد ہے ان کا. دین کو خیر آباد, دین سے دوری انہوں نے اختیار کر لی ہے. ان لوگوں کو ایک رشک کی نگاہ سے دیکھنا یا ایک خاص عزت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آدمی کے پاس جو ایک نعمت ہے دین کی, اللہ نے جتنی بھی توفیق دی اس کی بے قدری ہے. یہ تو آدمی کو جو دین کی نعمت ملی, اس نعمت کے سامنے ساری نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نعمت اپنی گنوائی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, کہ ہم نے آپ کو یقیناً دیا 7 من المثانی, 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں, اور قرآن عظیم. اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, جیسے حدیث میں اس کی صراحت بھی آئی ہے کہ اس سے مراد 7 من المثانی سورہ فاتحہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یہ نعمت گنوائی کہ اللہ نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا کی. اس کے اگلے فوراً بعد یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کے جو دنیا کی جو چیزیں ان کو دی گئی اس کی طرف نہ دیکھیے. تو آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت دی گئی ہے, قرآن کی نعمت, سورہ فاتحہ کی نعمت جو عطا کی گئی ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. یہ جو دوسرے دنیا کا ساز و سامان یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ ان چیزوں کی طرف آپ نگاہ دوڑائیں. اس نعمت کی قدر کریں, قرآن کی جو اللہ نے اپنا فضل سے آپ کو نوازا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے جو منع کیا گیا دنیا کی چمک دمک
یعنی اس میں آدمی کے پڑ جانے کا کہ یہ سبب بنتی ہے چیز. جب وہ ادھر ادھر نگاہ اٹھانے لگتا ہے نا، فلاں مثلا دفتر میں میں اس پوزیشن میں ہوں، حالانکہ اس کی ضروریات ساری پوری ہو رہی ہوں، با کفایت ہے، اس کو اللہ نے اس کو دیا ہو، لیکن کنات نہ ہو تو پھر حد نہیں ہے، حرص کی کوئی حد نہیں ہوتی. پھر وہ آدمی دیکھتا ہے فلاں کو یہ پوزیشن مل گئی، فلاں کی ابھی اور پروموشن ہوگی، اور پروموشن ہو گئی، یا فلاں کو یہ اور جو ہے وہ فائدہ دنیا میں، اور میں سے وہ آگے نکل گیا. ہمیشہ وہ اسی بےچینی میں ہی لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ 2 وادیاں تو تیسری وادی اور سونے کی، اسی بےچینی میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا رہتا ہے. دین بہت بلند و بالا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہی چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ہاں بندے کی شان و عظمت ہوتی ہے، اس کے درجات جو ہیں ان کا تعین ہوتا ہے. اس کے مد مقابل، دین کے مد مقابل کوئی بھی چیز اور دنیا کی نہیں. اگر آپ دین پر ہیں اور دوسرے آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں، دوسرے محلات میں رہتے ہیں، دین سے دور ہیں، تو آپ کو کہیں بڑی نعمت ملی اس سے جو محلات میں جن میں وہ رہ رہے ہیں اس کی نسبت. اور اس میں یعنی آپس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے اتنے گناہ ہیں، اس کا کچھ بنتا ہی کچھ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صرف یہ کہہ دینا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ مجھے ہر وہ چیز جس پر سورج نکلا ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے مثلا سورج کی جو فجر کی پہلی 2 رکعتوں کے بارے میں، اور کئی ایک ایسی چیزوں کے بارے میں احادیث آتی ہیں. دین کی چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی ساری دنیا پر فوقیت رکھتی ہے. یہ پہلی چیز بھائیوں، اللہ کرے ہم بھی یعنی دنیا کو لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ اللہ دنیا کو ہمارا بڑا مقصد نہ بنا دے، کہ ہم دوسروں پہ یہ دنیاوی چیزوں میں رشک نہ کریں، بلکہ دین کی جو چیزیں ہیں ان میں رشک کریں، اس میں تقاضا کرنے والے بن جائیں. دوسری بات جس سے منع کیا گیا اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا تحزن علیہم، کہ آپ ان پر غم نہ کھائیں. پہلی چیز جس سے منع کیا گیا کہ ان لوگوں کو جو دنیا کا ساز و سامان عطا کیا گیا اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں، بالکل نگاہ نہ اٹھائیں، تاکید کے صیغے سے. اب یہ دوسری بات آ رہی ہے کہ آپ ان پر غم نہ کھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر دوسرے لوگوں پر کس بات کی وجہ سے غم کھاتے تھے؟ کیا وہ ان کی کوئی کرسی کے پیچھے تھے، صدارت وزارت کے پیچھے، یا ان کا کوئی ساز و سامان لے جانا چاہتے تھے؟ یہ اس بات سے غم کھاتے تھے کہ یہ لوگ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں، میری بات نہیں مان رہے، میری بات نہ مان کر یہ سیدھا جہنم کے گڑھے میں گر سکتے ہیں. اس بات سے وہ غم زدہ تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں ان کے پیچھے، کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے افسوس میں آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں. یعنی کس بات سے ہلاک، صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا غم کھایا جا رہا تھا؟ اس بات کا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اس بات کا غم کھایا جا رہا تھا. تو یہاں جو منع کیا گیا کہ آپ ان پر غم نہ کھائیں، کس چیز پر غم کرنے سے منع کیا گیا؟ کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانا، اس پر آپ غم نہ کھائیں. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کر دی، دعوت و تبلیغ، ان کو اچھے سے اچھے انداز میں پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں. اس میں غم میں گھل نہ جائیں، اپنے آپ کو اس کی وجہ سے ہلاک نہ کر ڈالیں. اور بھائیو یہ تو ٹھیک ہے، منع کس بات سے کیا گیا؟ غم نہ کھائیں. تو غم کھانا تو اس سے منع کیا گیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا دوسروں کی تباہی کی وجہ سے، دوسروں کے تباہی کے رستے پر جانے کی وجہ سے، اس سے منع کیا گیا. لیکن جو فکر ہے ہر وقت دوسروں کی ہدایت کی حرص رکھنا، یہ تو بہرحال ایک داعی کو، ایک مسلمان کو، ہر وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے اس کو رہنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فکر تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، آپ کو ہلاک نہ کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کس بات کی فکر کہ دوسرے لوگ جہنم سے بچ جائیں. اس حدیث پر غور کریں اور اپنے گریبانوں میں بھی ہم جھانک کر دیکھیں ہمارے اندر کتنی حرص رکھی ہے، کتنی کوشش ہم کرتے ہیں دوسروں کو ہدایت پر لانے کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوین، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی مانند ہے جو کہ جس نے کہ آگ جلائی تو کچھ پتنگے اور حشرات جو ہیں وہ اس کی طرف لپکنے لگے، اور میں ہوں کہ تمہاری پشتوں سے، تمہارے پیچھے سے تمہیں پکڑے ہوا ہوں،
وَأَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَفْلِتُونَ مِنْ يَدِي، کہ میں تمہارے پیچھے سے تمہیں پکڑے ہوا ہوں اور تم کوشش کر رہے ہو کہ میرے ہاتھ سے نکل جاؤ. میں تمہیں پیچھے سے پکڑے ہوا ہوں، تم کوشش ہے تمہاری میرے ہاتھ سے نکل جاؤ. نکل کے کیا کرنا ہے؟ کس کی طرف نکل جاؤ؟ وہ جہنم کی طرف. وہ ایک مثال آپ نے کیسے بیان کی کہ ایک آگ جلائی گئی، ہر طرف سے حشرات یہ جو ہیں وہ اس کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ جو حشرہ ہے یا پروانہ وہ اس میں جاتا ہے تو وہ جل جائے گا، لیکن اس کو نہیں سمجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ رہا ہوں، تمہاری کوشش ہے ہاتھ سے نکل کر جہنم کے گڑھے کی طرف چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص دیکھیں جو انہوں نے مثال بیان کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بلاغت فصاحت والے تھے. جو مثالیں آپ نے بیان کی اس سے بہتر مثال کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا. تو یعنی مثال جو صورتحال ہے اس پر منطبق، یعنی بالکل صحیح طرح منطبق ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فصیح و بلیغ تھے، صحیح مثالیں ہی بیان کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو پکڑی جا رہے ہیں اور لوگ جو ان کی کوشش ہے وہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی وہ اس حدیث سے واضح ہوتی ہے. تو کیا میں اور آپ بھی اپنے کنبے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اسی طرح کی حرص رکھتے ہیں؟ ہم بھی کیا کوشش کر رہے ہیں ان کو برائیوں سے بچانے کی؟ ہمہ وقت ہمارے اندر بھی جذبہ رہتا ہے، ہر وقت فکر ہمیں لاحق رہتی ہے فلاں بندہ ہے اس نے نماز چھوڑ دی، فلاں بندہ ہے اس نے یہ برائی میں پڑ گیا، وہ یہ کرنے لگ گیا، اس کو اس سے بچاؤ. کیسے اس کو ہم برائی سے بچائیں؟ فلاں جو ہے اس میں ملوث ہو گیا، کیا طریقہ اختیار کریں؟ خط و کتابت، میسج، جب ان کے ساتھ محفلوں میں بیٹھتے ہیں جن برائیوں میں ان کو ملوث دیکھتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بات کو اس پر لے کر آنا ہے، اس سے ان برائیوں سے منع کرنا ہے. بھائی بندے کے حرص ہو تو 100 طریقے نکل آتے ہیں، وہ اس کے مواقع نکل آتے ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ فکر سوار رہنی چاہیے کہ دعوت کی فکر، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر، ہمیشہ یہ ذہن میں ہمیں یہ فکر لاحق رہنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا یہ تقاضا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اسی طرح ہمیں بھی اس کی فکر رہنی چاہیے. ہر آدمی چاہے وہ جس بھی سطح پر جو بھی اس کا لیول ہے، لیکن کم از کم یعنی اپنے گھر والے، اپنے ماتحت لوگ، اپنے جو اس کے زیر اثر ہیں ان میں تو دعوت کا کام وہ کرے گا نا. ایک بڑا ضروری نہیں کہ یہ کوئی علماء کے لیے بات نہیں ہو رہی، میں اور آپ ہر بندہ اس کے مخاطب ہیں. ہمیں اس فکر دوسروں کی جو خیر خواہی ہے وہ اپنے دل میں رکھنا، ہمیشہ اس پہ اس کی کوشش کرنا، یہ ہمارا یہ چیز جاری رہنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی، اگر آپ اس کی مثالوں میں جائیں تو یہ تو بے شمار مثالیں ہیں، یعنی ان کا ذکر کرنا ہی ممکن نہ ہو اس طرح کے مجالس میں. صرف ایک مثال دیکھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ام المؤمنین، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا، وہ مرض جس کے بعد آپ فوت ہو گئے، اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا اور ان غلاموں لونڈیوں کا جو تمہارے پاس ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں اپنے جب آپ اللہ کے پاس جانے والے تھے، مرض الموت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو بندہ جب جا رہا ہوتا ہے کس بات کی وصیت کرتا ہے؟ جس کی اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، اس کو نظر آ رہا ہو کہ بس اب اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، پھر وہ ان باتوں کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ تو بہت اہم باتیں، یہ دوسروں تک پہنچا دیں. تو کیا وہ اپنی مثلا پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ان کو بہت محبوب تھیں، ان کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما، یا ان کی بیویاں جن سے ان کو بہت ہی اچھا ان کا تعلق تھا، یا اس طرح جو دیگر لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی نے وصیت کی، کوئی اپنا لین دین کا ذکر کیا، کوئی مال و متاع کا ذکر کر رہے ہیں؟ کس بات کی آخر میں فکر ہے کہ امت کس بات کی فکر کرے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں لونڈیوں کا خیال رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں کہہ رہے ہیں. اور کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے رہے ما زال يقولها، آپ اس میں بار بار اس کو کہتے رہے حتیٰ کہ آپ کی زبان نے بولنا بند کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی زبان بولنے سے عاجز آ گئی. زبان اللہ کے حکم سے بولتی ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے پھر زبان بولنا بند کر دیتی ہے. لیکن جب زبان حکم خداوندی آیا کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، بولنا بند کر دیا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کسی طرح بول دیں. اس قدر حرص تھی آپ کو، یہ نہیں کہ اب میں بیمار ہو گیا ہوں بس اب ختم، باقی کام یعنی اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی.
ہلکی سی بیماری آئی تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے. جب آپ کو زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اس وقت بھی آپ کوشش کر رہے تھے کسی طرح بول دیں. اللہ تعالیٰ نے زبان سے گویائی ختم کر دی, یعنی اس کے لیے بولنا دشوار ہو گیا مرض کی شدت کی وجہ سے, لیکن بولنے کی جو کوشش ہے, جو بات پہنچانے کی حرص ہے, اس پہ تو پابندی نہیں لگی تھی, وہ اس وقت بھی جاری تھی. تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کیسی حرص ہے. اور بھائیو اللہ کے لیے میں اور آپ, یعنی سب سے پہلے میں اور سارے بھائی اپنے آپ کا محاسبہ کریں. یہ صرف ایک مثال ہے, شریعت میں مثالیں دیکھیں تو کتنی آپ کو مثالیں ملیں گی. ہمارے اندر اس کا کوئی عشیر بھی رکھا ہے, کس قدر ہمارے اندر حرص ہے, یعنی دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی حرص ہم کس قدر اپنے اندر رکھتے ہیں, کتنی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے. اللہ کے دین کی خدمت, جو خاص طور پہ اپنے کنبے کے لوگ, پاس کے لوگ, یا گرد و نواح میں جن لوگوں پر اللہ نے ہمیں کوئی فوقیت دی ہے, جو زیر اثر ہیں, ان کو دین پر چلانے کی کس قدر کوشش کرتے ہیں, جہنم سے بچانے کی کس قدر کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی اگلی بات ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, سورہ حجر کی آیت نمبر 88 جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس میں جو حکم دیا گیا وہ تو اگلی بات ہے. یہ حرص ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بھی ان پہ آپ غم نہ کھائیں. ہاں, آپ کی حرص اس قدر نہ بڑھ جائے کہ آپ اس میں غم میں ہی اپنے آپ کو گھول دیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. یہ اگر حرص نہیں ہے پھر کون سا غم, کون سی ہلاکت ہے. تو پہلے حرص تو ہوگی, حرص رکھنے سے, دوسروں کی فکر کرنے سے, اس سے تو منع نہیں کیا گیا, وہ تو لازمی تھی. اس سے تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں روکا کہ آپ کو فکر ہی نہ ہو. فکر لازمی ہونی, لیکن اس قدر نہ ہو کہ ہاں دوسروں پہ آپ غم کھائیں اور اپنے آپ کو اس میں ہلاکت میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے سچے معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں کے حرص ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. تیسری بات جس سے یہ دو باتوں سے منع کیا گیا, دوسروں کو جو مال و متاع دیا گیا اس کی طرف نگاہیں اپنی ہرگز نہ اٹھائیں. اور دوسری بات جس سے منع کیا گیا کہ آپ ان کا ایمان نہ لانے پر غم نہ کھائیں. تیسری بات کا حکم دیا گیا, دو باتوں سے منع کیا گیا اس آیت میں, تیسری بات کا حکم دیا گیا. وہ کیا ہے, اور وہ بھی بہت ہی اہم بات ہے, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ اپنے پہلو کو جھکا لیں. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اپنے پہلو کو جھکا لیں سے کیا مراد ہے؟ تواضع اختیار کریں, نرمی, شفقت, محبت, پیار کا آپ کا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو تواضع اختیار کریں, عاجزی اختیار کریں اہل ایمان کے لیے. اور بھائی یہ جو ہے یہ ہر شخص کے لیے, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ کوئی دوسروں کو خیر کی, اچھی بات کا حکم دیں, اچھی بات کی ترغیب دیتے ہیں یا بری باتوں سے روکتے ہیں. اور ہم میں سے ہر ایک کو ایسا ہی بننا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو ایسا ہی ہونا چاہیے جو دوسروں کو اچھی بات کی طرف بلائے اور بری بات سے روکے, کوئی بلا استثناء. یعنی ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو جو داعی ہے اس کے لیے تو اور زیادہ دعوت میں یہ بات اہم ہے کہ وہ تواضع اختیار کرے, ورنہ اس کی دعوت بے اثر ہو کر رہ جاتی. کم از کم اپنے گھر والوں میں تو ہر کوئی ہم میں سے ذمہ دار ہے ہی نہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا کہ اپنے گھر کی بھی ہمارے پر ذمہ داری, براہ راست ذمہ داری ہمارے پر نہیں ہے کہ وہ جنت کی طرف جائیں, جہنم کی طرف جائیں, ہمارا ہے اس میں کنسرن نہیں. ہم نے ان کو کھلا دیا, پلا دیا, اچھے اسکولوں میں پڑھا دیا, وہ لکھ پڑھ گئے, اچھا کاروبار سیٹ ہو گیا, ہماری ذمہ داری ختم. یہ تو کافر بھی کرتے ہیں, ہر کوئی کرتے ہیں. اس میں کیا, اس سے بڑھ کر یہ ضرور کریں یہ کام بھی اپنے بچوں کے لیے, اس سے بڑھ کر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو جہنم سے بچائے, جنت کے راستے کی طرف لے کر جائیں. تو کم از کم ہم میں سے ہر کسی پر جو ادنا ترین ذمہ داری وہ بھی اپنے گھر والوں کی تو ہے نا. تو یہ جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے نا, خیر کی طرف دعوت دینا, برائی سے روکنا, اس کے لیے, اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس صفت کو اپنانا بہت ہی ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا. اگر یہ بات, یہ صفت نہ ہو تو آدمی کی جو بات ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے, وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے. بات خواہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یعنی جو بات کہہ رہا ہے وہ بعین نہیں وہی ہے جو مثلا قرآن و حدیث کی بات کہہ رہا ہے, لیکن اس میں جب عاجزی نہ ہو, انکساری نہ ہو, تو اس کی بات میں قوت, طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس میں جو اثر ہے وہ بات اس کی بے اثر ہو کر رہتی ہے. یہ بات کس کو کہی اس آیت میں جو حکم دیا گیا, رب ذوالجلال نے کس کو کہی؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے گئے, سید الاولین والآخرین, سارے انسانوں میں سب سے بلند شان والے. اس میں کوئی شک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے شک آپ سارے انسانوں کے سردار ہیں اور کیا آپ کے فضائل ہیں, لیکن مومنین کے لیے تواضع اختیار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے.
نہیں باقی تو کس درجے میں آتے ہیں، میں اور آپ تو پتہ نہیں کس درجے میں آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مومنین کے لیے تواضع اختیار کرنا ہے، ان کی ساری اختیار کرنی ہے. اور حالانکہ آپ کی جو شان ہے، عظمت ہے، وہ ہم پہ مخفی نہیں ہے. تو جھکا دیجئے اپنے پہلو کو کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اس سے اگر ان کو مخاطب کیا گیا ہے تو باقی اس سے پھر کوئی نہیں اس سے بچ سکتا. جو پیچھے رہنے کی یعنی کوئی اور جو پیچھے رہنا کیا، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب یہ اس بات میں کیا گیا تو پھر کسی کے یہ گنجائش رہتی ہے کوئی تکبر کرے، کوئی پھن خان بنے اور اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھے. جب آپ کو حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تواضع اختیار کریں تو باقی کس کھاتے میں ہے کہ وہ کوئی تکبر کر سکے؟ یعنی آپ سے درجہ، آپ کا درجہ اور کسی اور کا درجہ کہاں سے کوئی آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور کئی جگہوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سورہ انعام آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں سے ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو کہیے السلام علیکم. جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو کہیے فقل، آپ کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی، السلام علیکم کہیے. اور آگے کہیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے. اور آگے فرمایا گیا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ تم میں سے جس نے نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا تو اور پھر اس نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اپنی، یا اس نے اصلاح کر لی تو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت رحمت کرنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ یہ انتظار نہ کریں کہ جو امتی اہل ایمان ان کے پاس آ رہے ہیں وہ ان کو سلام کریں گے، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرنے میں پہل کریں. کون پہل کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہل کریں. حالانکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کی مانند ہے. اب بیٹا باپ کو سلام کرنے کا زیادہ حقدار ہے پہل کرنے کا یا باپ بیٹے کو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، وہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں، آنے والا زیادہ حقدار ہے کہ سلام کہے یا جو پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں. اور پھر جو امت کا حق ہے کہ اپنے نبی کو سلام کرنے پہل کرے یا نبی کا زیادہ بنتا ہے کہ وہ پہل کرے. اس سب کے باوجود اللہ تعالی نے یہ تواضع کی عظیم مثال قائم کی، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سلام کرنے میں آپ خود پہل کریں، ان کے سلام کرنے کا آپ انتظار نہ کریں بلکہ آپ پہل کریں. اسی تعلق سے تواضع کے تعلق سے ہی امام مسلم نے روایت کی حضرت عیاض بن حمار رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، کہ بے شک اللہ تعالی نے میری طرف وحی کی کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو. اور بھائی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں حدیث میں بتایا گیا. یعنی آدمی جب تواضع اختیار کرتا ہے، تکبر اس میں نہیں ہوتا، تکبر کو نکال دیتا ہے اپنے آپ سے، انکساری، نرمی، شفقت اختیار کرتا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آدمی کیوں تکبر اختیار کرتا ہے؟ کیوں تکبر کا رویہ اس میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، ایک احمق نادان جو جاہل آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے کہ اس تکبر کی وجہ سے لوگوں کے ہاں اس کی عزت اور بڑھ جائے گی، لوگوں کے ہاں اس کا جو رتبہ ہے اور بلند ہو جائے گا اس کے تکبر کی وجہ سے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، بلکہ ایسا جو آدمی ہے وہ تو اور ذلیل ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں. حقیقت یہ ہے جو کہ ہمیں شرعی حقیقت جو اللہ تعالیٰ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاعدہ بتایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں. تو بلندی کی جو سیڑھی ہے وہ اصل میں تواضع ہے، تکبر نہیں ہے. تکبر کی وجہ سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے کبھی آدمی بلندی پر نہیں جا سکتا، لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ نہیں پا سکتا. کیونکہ یہ قاعدہ کون کہہ رہے ہیں؟ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. تو بندہ جو اختیار کرتا ہے اپنے آپ نفس کو مارتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ الجزاء من جنس العمل، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اونچائی، اس کو بلندی دیتے ہیں. لوگوں کے ہاں بھی اس کی قدر جو ہے اس طریقے سے وہ بڑھتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو یہ جو شرعی قاعدہ ہمیں بتایا گیا یہ تواضع کا ایک فائدہ ہے کہ تواضع کی وجہ سے لوگوں کے ہاں بھی بندے کی جو سربلندی ہوتی ہے اللہ کے ہاں بھی اس کے ذریعے اس کے درجات جو ہیں بلند ہوتے ہیں. خاص طور پہ بھائیوں تربیت کرنے والے لوگ ہیں،
خواہ وہ والدین ہیں یا اساتذہ ہیں یا مربی ہیں، کوئی دعوت دینے والے ہیں، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی اس طرح کے لوگ جو دوسروں پر یعنی تربیت کرنے والے ہیں. اور ہم میں سے کون ہے جو اس سے یعنی جو اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرنے کی فکر نہیں رکھتا. تو یہ جو خیر کی بات، جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ خیر کی بات عام کریں، تو اس میں اس شخص کے تعلق سے جو خیر کی بات آگے پہنچانا چاہتا ہے، شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس آتا ہے اور اس میں پھونکتا ہے، یعنی تو بڑی شہ ہے، یا اس نے جو بات کہی، کوئی اس نے بات ایک طریقے دوسرے کو سمجھائی یا خطبہ دیا یا درس دیا، اس کے اندر بات ڈالتا ہے، پھونکتا ہے کہ کمال کر دیا، کمال کیا، بیڑا غرق کر دیا. جب یہ بندہ پھونکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، پھر تو اس کی بات ختم، پھر اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. پھر یہ جو شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں خیر کا کام کرتے ہیں، اب وہ خیر کی بات کہہ رہے تو ایک اس کو بہکانے کا ایک ذریعہ یہ کہ اس میں آ کے تکبر میں اس کو مبتلا کرتا ہے، تواضع ختم کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے. تو اگر بندے میں وہ صفت آ گئی اور وہ ایک بڑائی اس میں آ گئی تو اس کی بات میں جو اثر ہے اس کے ذریعے سے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف جو یعنی اس کی بات جو وزن ہے وہ ختم اس میں ہو جاتا ہے. دوسری طرف بھائیو سننے والے ہوتے ہیں، شیطان ان کے پاس آ کر ان کو کس وسوسے میں مبتلا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بولنے والے ہیں، چاہے وہ بات جو بھی کہہ رہا ہو، یہ اصل میں اپنی پرسنالٹی بنا رہا ہے، یہ اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے. یعنی یا کہتے ہیں خام خواہ بن رہا ہے، خام خواہ کی بات ایسی، خام خواہ بن رہا ہے. اس طرح کی خیالات جو ہیں سننے والوں کے ذہن میں ڈالتا ہے. اس کے ذریعے سے وہ چاہے بات ٹھیک بھی کہہ رہا ہو لیکن وہ اس کی خیر کی بات سے محروم ہو جاتے ہیں. اور بسا اوقات یہ بات ٹھیک بھی ہوتی ہے، یعنی بسا اوقات ظاہر ہے یہ جو بیماری ہے بنی آدم میں موجود ہے، تکبر کی جو بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے. یہ کہنے والے کتنی دفعہ کہنے والا جو ہے وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. تو بسا اوقات یہ بات ٹھیک ہوتی ہے جو سننے والوں کی کہ ہاں یہ بندہ جو ہے اصل میں بڑا بن رہا ہے، اپنی پرسنالٹی یہ شو آف کرنے کے لیے کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وسوسہ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے اس کے تعلق سے بھی جس میں یہ صفت نہ ہو. اس کے تعلق سے جو بندہ پوری خیر خواہی رکھتا ہے، تواضع کے ساتھ بات کہہ رہا ہے، شیطان سامعین کو اس کی بات کو بے اثر کرنے کے لیے ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ بڑا بن رہا ہے، یہ شو آف کرنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو اس لیے تم اس کی بات کی طرف یعنی دھیان نہ دو. یہ بھائی شیطان کا ادھر بھی حملہ ہوتا ہے، ادھر بھی حملہ ہوتا ہے. شیطان تو ہمیشہ وہ جاری رکھتے ہیں اپنے حملے، اپنی جو کوشش ہے وہ اس کو جاری رکھتا ہے. تو اگر یہ عاجزی تواضع کی جو یہ صفت ہے یہ پیدا ہو جائے تو یہ بات دونوں طرف سے یعنی پر اثر ہوتی ہے. جو کہنے والا ہے اس کے بھی، جس کے دل میں عاجزی ہوگی، تواضع ہوگا، یقیناً اس کے جسم پر بھی، اس کے حرکات سکنات سے بھی وہی ٹپکے گی. اور جس کا اندر تکبر ہوگا لازماً اس کے رویے میں بھی وہی ٹپکے گا. آج یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں ایک چیز اور جو باتوں میں سلیقے میں بالکل یعنی مختلف اپوزٹ چیز ہو. تو جو آدمی تواضع کے ساتھ تواضع رکھتے ہوئے اچھی بات کرے گا تو جو سننے والے ہیں وہ بھی اس کے محسوس کریں گے کہ کم امکان ہے اس بات کا کہ وہ اس کی یہ محسوس کریں کہ یہ آدمی بڑائی کی وجہ سے اور کچھ بننے کی شو آف کی وجہ سے بات کہہ رہا ہے. تو الغرض کے بعد کہنا سننا اس کی جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تواضع کی صفت کی وجہ سے تو بات میں، خیر کی بات میں تاثیر بہت زیادہ ہے. یہ بات خواہ ماں باپ بچوں کو کیوں نہیں کہہ رہے، تب بھی یہ صفت ماں باپ میں ہوگی تواضع کی تو بچے ان کی بات زیادہ قبول کرتے ہیں، یا اساتذہ کہہ رہے ہیں، جو بھی اس طرح خیر کی بات آگے کہنے والے ہیں. الغرض کے بھائیو یہ اس لحاظ سے ہمیں خود بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. تکبر ایک ذرہ، اس کا ایک ذرہ بھی ہمارے اندر باقی نہ رہے. تواضع، عاجزی، انکساری ہمارے اندر آ جائے. اس حوالے سے سیرت کی طرف آپ دیکھیں، جیسے بھی سلام کے بات گزری، اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے پہل کا حکم دیا ہے، اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کی ہے. حضرت سیار ایک راوی حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں ثابت البنانی رحمہ اللہ، تابعی جو راوی ہیں حدیث کے ایک، وہ کہتے ہیں، حضرت سیار کہتے ہیں کہ میں ثابت البنانی کے ساتھ جا رہا تھا. ثابت البنانی ایک عالم تابعی، وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، بچوں کے پاس سے گزرے تو ثابت نے کہا السلام علیکم، اور پھر مجھے کہتے ہیں، اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا
تو وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم. اور پھر انس بن مالک، آپ جانتے ہیں انس بن مالک خادم رسول، 10 سال تک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، بہت عظیم جلیل القدر صحابی. انس بن مالک وہ کہتے ہیں ثابت کہ انس بن مالک نے پھر مجھے بتایا اپنے شاگرد کو کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کو کہا السلام علیکم. تو اس کی ابتدا حضرت انس نے کی، آگے ثابت البنانی نے کی. یہ جو بچوں کو کون سلام کر رہے ہیں؟ امت کے نبی سید الاولین والآخرین، سارے انسانوں کے سردار. وہ بچوں کے پاس سے بچے کھیل کود جو بھی کر رہے ہوں وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہل کر رہے ہیں السلام علیکم، بچوں کو پہل کر رہے ہیں. یعنی آپ عاجزی تواضع کی مثال دیکھنی ہے تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بہتر کس کی زندگی سے مثال مل سکتی ہے. اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مثالیں یعنی بھری پڑی ہیں تواضع کی. اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم اس آیت میں دیا سورہ حجر کی آیت 88 میں، اسی سے بالکل ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ سورہ شعراء آیت 215 میں بھی آتے ہیں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ اپنا پہلو جھکا لیں ان مومنین کے لیے جو کہ آپ کی پیروی، جنہوں نے آپ کی پیروی کی. تو آپ کے جو پیروکار مومنین ہیں ان کے لیے تواضع اختیار کریں. ایک دفعہ حکم نہیں دیا گیا، تقریباً ایک ہی الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع مومنین کے لیے اختیار کرنے کا 2 مرتبہ، تقریباً ایک ہی الفاظ کے ساتھ 2 مرتبہ حکم دیا گیا. کتنی اہم بات، یہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زائد مرتبہ اس کا حکم دیا. اور اگر آپ وہ دوسری آیات دیکھیں جو یعنی جو بالمعنی اس کا حکم دیا گیا وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی کیسے تعمیل کی، اس حوالے سے 3 اور مثالیں، اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں. پہلی مثال امام مسلم نے روایت کی حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ سے. ابو رفاعہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، میں آیا اور میں نے کہا رجل غریب جاء يسأل عن الدین لا يدری ما دینہ. ایک پردیسی آدمی ہے، وہ آئے اپنے دین کے تعلق سے سوال کرنے کے لیے، اس کو آشنائی نہیں ہے کہ اس کا دین کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں، ابو رفاعہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا، خطبہ ہو رہا ہے، اس کے دوران وہ آئے مسجد میں، انہوں نے خطبے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کہتے ہیں خطبہ چھوڑا. ان کے الفاظ ہیں فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک خطبتہ حتی انتہى الی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے اپنا خطبہ چھوڑا، آپ میری طرف آئے حتیٰ کہ میرے پاس آ گئے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹنے کی اور پھر پاس آگے کیا کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے پاس آئے. اس کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ ان کے لیے کرسی لائی گئی، اور وہ راوی کہتے ہیں مجھے گمان ہے کہ اس کرسی کے جو پائے تھے وہ لوہے کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر وہ ابو رفاعہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس میں سے سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا. اور پھر آپ واپس گئے، اپنے خطبہ باقی ارشاد فرمایا. تواضع سے بڑھ کر دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، کوئی پردیسی آدمی، اس کو دین کا نہیں پتا، دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر، آج کل کوئی خطیب ایسا ملے گا؟ یہ تو کوئی خطیب ایسا نہ خود کرے گا، اور کرے تو دوسرے لوگ اس کو کیا بولیں گے. خطبہ چھوڑ کر نیچے آتے ہیں، اور یہ نہیں کہ 2 سیکنڈ میں کوئی بات کہہ دیں. یعنی کرسی لانے کا جو اس صحیح حدیث میں ذکر ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس کو تعلیم دی. آپ آئے اس کے پاس اور آپ کے لیے کرسی لائی گئی، کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے اس کو تعلیم دی، جو اللہ نے سکھایا اس میں سے مجھے سکھایا، پھر واپس گئے خطبہ پورا کیا. یہ ایک مثال. ایک اور مثال صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ نے نجران کی بنی ہوئی ایک چادر پہنی ہوئی تھی جس کے کنارے موٹے تھے. ایک بدو شخص آیا اور اس نے آپ کی چادر کو زور سے کھینچا، حتیٰ کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلو مبارک پہ اس چادر کے نشانات پڑ گئے. اور پھر وہ کہتا ہے یا محمد مر من مال اللہ الذی عندک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مال میں سے جو آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے حکم دیجیے. اس آدمی نے کوئی کسر چھوڑی. وہ بدو جو آیا، آپ نے چادر زیب تن کی ہوئی تھی، چادر کھینچی. چادر بھی کیسے کھینچی؟ اتنی زور سے کھینچی کہ اس کے جو نشانات ہیں اس کے کنارے چادر
کے موٹے جو کنارے تھے اس کے جو کناروں کے نشانات ہیں آپ کے پہلو مبارک پہ پڑ گئے. ٹھیک ٹھاک زور سے اس نے چادر کھینچی. یہ بھی بذات خود ہم سمجھ لگتی ہے کیسے کہ اس میں کتنا ادب ہے. اور پھر کیسے مخاطب کر رہے یا محمد, یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا انداز سے نہیں ہے, وہ بدو جو ہے آپ کو کس انداز سے مخاطب کر رہا ہے, اے محمد, اور پھر کہہ رہا ہے اللہ نے آپ کو مال دیا مجھے بھی اس میں سے دیں. لیکن حضرت انس اس سارے کے باوجود, حضرت انس جو آگے حالت بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے, اور آپ نے پھر حکم دیا کہ اس شخص کو جو یہ طلب کر رہا ہے اس کو دیا جائے. یعنی آگے سے نہ کوئی اس کو شرم دلائی, نہ کوئی چیز سے منع کیا, کچھ بھی نہیں. آگے سے بلکہ اس کی طرف دیکھا, مسکرائے, ہنس دیے اور ساتھ حکم دیا کہ جو بندہ یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کیا جائے. یہ دوسری مثال. اور تیسری اور آخری مثال, اور مثالیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن چند ایک مثالیں صرف وقت کی مناسبت سے اپنے آپ کی اور بھائیوں کی یاد دہانی کے لیے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا. اور حضرت معاذ حالانکہ نوجوان صحابی تھے, یعنی جب کہ یہ بات ہے تو شاید ان کی عمر ممکن ہے کہ 20 سال سے بھی چھوٹی ہو, جیسے علماء نے ذکر کیا. تو کم سن نوجوان صحابی تھے, لیکن اللہ تعالی نے ان کو بہت ہی صلاحیت سے نوازا تھا, بہت باصلاحیت نوجوان تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا. تو وہ جب یمن کی طرف بھیجا تو کیا آسمان کیا منظر دیکھتا ہے کہ یہ جو امت کے نبی ہیں, رسول ہیں, وہ اپنے ان شاگرد, اور وہ بھی کم سن شاگرد, یعنی نوجوان صحابی, یہ نوجوان صحابی اپنے جانور پر سواری پر سوار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں, وصیتیں کر رہے ہیں. وہ جو صحابی ہیں تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جانتے ہیں معاذ بن جبل علماء میں اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں سے سب سے زیادہ حلال اور حرام کے جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. حضرت معاذ بن جبل نے جب وہ نیچے اترنے کا ارادہ کیا سواری پر, کیونکہ ان کو یہ لگا کہ یہ کمال ادب کے خلاف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں, میں سوار ہوں, جب نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو ان کو منع کر دیا گیا, نیچے نہیں اترنا, سواری پر ہی رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چلتے رہے, وہ سوار رہے, ساتھ ساتھ آپ کو وصیتیں کرتے رہے. ان کو اپنے اس پیارے ساتھی کو آپ نے الوداع کہا, اس طرح سے الوداع کہا. بھائیو, یہ تواضع کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا مثالیں دیکھیں, کیا کیا ذکر کریں, اور اپنی طرف نگاہ دوڑائیں. کس قدر اللہ نے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیسے ہم ہمارے میں بڑائی آ جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے, دوسروں پر ہم کچھ اپنے آپ کو ان پر اپنی برتری سمجھنے لگتے ہیں, اپنی فوقیت جو ان پہ ثابت کرنے لگتے ہیں. اور ایک طرف یہ مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی ان کی سیرت مبارکہ سے موتی ہیں. اس آیت میں یعنی خلاصے کے طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں سے منع کیا گیا, ایک بات کا حکم دیا گیا, اور یہاں اس کے تذکرہ کا مقصد یہی ہے کہ ان تینوں جو احکامات ہیں اس میں ہم بھی اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہم کس حد تک اس پر عمل کر رہے ہیں, ان باتوں سے کس حد تک اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. تو پہلی بات جس سے منع کیا گیا کہ آپ لوگوں کو جو مال و متاع دیا گیا, دنیا کے ساز و سامان جو دیا گیا, مختلف قسم کے لوگوں کو, جو بھی قسم کے لوگ ہیں, دنیا کی چیزیں جن کو اللہ نے عطا کی, اس کی طرف بالکل نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں. پہلی اس بات سے منع کیا گیا. اور دوسری اس بات سے منع کیا گیا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کھائیں. یعنی آپ کی اپنی ذمہ داری آپ نے پوری کر دی, آپ میں حرص موجود ہے, ان کو دعوت دے رہے ہیں, اب یہ ایمان نہیں لا رہے, اس پر اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں, اس پر غم نہ کھائیں. اور تیسری بات جس کا حکم دیا گیا وہ یہ کہ آپ عاجزی اختیار کریں, تواضع اختیار کریں مومنین کے لیے, اہل ایمان کے لیے. ان تینوں باتوں کے تعلق سے میں اور آپ بھی اپنا محاسبہ کریں. ان دونوں باتوں جس سے منع کیا گیا مکمل طور پہ اپنے آپ کو بھی اس سے پاک کرنے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیں یہ باتیں, مثلا یہ جو بڑائی کی بات ہو رہی ہے, یہ عاجزی کی جو بات ہو رہی ہے, کتنے جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں تو بڑی چیز ہوں, میں بڑا ہوں, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. عمر میں تو اور بات ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا ہوں, میں کوئی چیز ہوں. اب 2-4 بندے تو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, لیکن سارے بندے تو نہیں اس کی بات مانیں گے. تو پھر وہ جو بندے اس کو بڑا نہیں مانتے, پھر آپس میں جو بغض, عداوت, جو یعنی قطع تعلق اور ایک دوسرے سے دشمنیاں, سازشیں, تدبیریں, مکر فریب جو ایک دوسرے کے خلاف شروع ہوتا ہے,
اور لمبے سلسلے چلتے ہیں. بنیاد کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی میں بڑائی رکھی ہے, یعنی ایک آدمی میں تکبر آ گیا, انکساری نہیں ہے, تواضع نہیں ہے. تو یہ جو انکساری کا نہ ہونا تکبر ہے, یہ بہت سے جھگڑوں کی اصل میں یہ بنیاد بنتا ہے. آگے آگے اس کے کتنی اس سے اور برائیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. اگر آدمی میں انکساری ہو تو جھگڑے ختم تو نہیں ہوں گے, لیکن بہت سے جھگڑے بہرحال کم ہو جائیں گے. جھگڑے مکمل طور پہ نہیں ختم ہوں گے, لیکن یقیناً بہت کم ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تمام جھگڑے جو اس کی کبریائی یا بڑائی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ پھر اس کی وجہ سے تھم جائیں گے. تو ہم اس پر بھی اپنا محاسبہ کریں, عاجزی انکساری ہمارے اندر کتنی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس تعلق سے ہمارے سامنے ہے, اس کا مطالعہ کریں. یقیناً یہ جو سیرت کے موتی ہیں, ایک یہ حکم ہمارے سامنے جب آتا ہے عاجزی اختیار کرو, اور ساتھ ساتھ جب سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں عملی مثالیں سامنے آتی ہیں کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کیا, تو وہ اس حکم کو سمجھنے میں, اس پہ عمل پیرا ہونے میں بہت یعنی معاون ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں عاجزی اختیار کرنے والا بنائے, دنیا کی جو ساز و سامان ہے اس کے پیچھے پڑ جانے سے, اس میں غرق ہو جانے سے بچا لے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا دے. اے اللہ آخرت پر اپنی نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخرت کے لیے, اپنی قبر کے لیے, جنت کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے منع کردہ کاموں سے ہمیں اپنا دامن بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اے اللہ جو بھی کہنے سننے میں غلطی ہوگی اللہ اس کو معاف فرما دے. جو بھی اس میں برحق تھا اے اللہ ان تمام چیزوں پر کہنے والے سننے والوں تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے لیے اپنے دین پر چلنا آسان بنا دے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما, ہماری اولاد کی اصلاح فرما, ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی, ہماری بیویوں کی, ہماری نسلوں کی اللہ اصلاح فرما دے. ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اہل خانہ کی, دوسروں کی اسلام کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اپنی خاطر محبت کرنے والا بنا. اے اللہ آپ کے دشمن جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے. اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما, ان کی چالوں کو انہی پر ہی پھیر دے. اے اللہ ہمارے جہاں بھی مظلوم بہن بھائی ہیں اللہ ان کو ظلم کے شکنجے سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کو ظلم سے نجات دلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سے اپنے دین کا کام لے لیں, آخری دم تک اپنے دین کی صحیح معنی میں اچھے جذبے سے خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل خانہ پر خصوصی برکت اور رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو جو آپ نے عطا کیا اس میں برکت عطا فرما, ہم سب کے کاموں میں آسانی پیدا فرما. اے اللہ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے دکھوں, بے چینیوں, پریشانیوں, بیماریوں سے اے اللہ نجات عطا فرما. ہمیں سکھ والی, ہمیں سعادت والی, تونگری والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے والی زندگی عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.